السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سسٹر کے بارے میں امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 49، پارہ نمبر 18، سورۃ النور مدنیہ اور آیت نمبر 58۔ تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، اے، یا ایہا حرف ندا ہے، یا ایہا اے، الذین لوگو، یا ایہا الذین اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم، لیستأذنکم، یہ ہم نے ادھر وقف کر لیا تو کم پڑا، لی لازم ہے یا چاہیے، اس کا ترجمہ چاہیے بھی ہے۔ لیستأذن لازم ہے کہ اجازت طلب کریں، کم تم میں سے، لیستأذنکم لازم ہے کہ اجازت طلب کریں، کم تم سے، الذین وہ لوگ جن کے، الذین وہ لوگ جن کے، ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یہ یمین ان کی جمع ہے، یمین دائیں کو کہتے ہیں، تو یہ ایمان ہے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ؟ لونڈیاں اور غلام۔ والذین اور وہ لوگ بھی جو، لم یبلغوا نہیں پہنچے، لم کا ترجمہ نہیں، یبلغوا پہنچے، الحلم بلوغت کو، لم یبلغوا الحلم نہیں پہنچے بلوغت کو، منکم تم میں سے، ثلاث تین، مرات مرتبہ، ثلاث مرات تین مرتبہ، من قبلی من سے، قبلی پہلے، من قبلی پہلے، صلاۃ الفجر فجر کی نماز سے۔ یہ من جو ہے اس کا ترجمہ ہم نے یہاں ساتھ لکھا ہے، یہاں صرف قبلی کا ترجمہ ہوا ہے، من قبلی پہلے، صلاتی نماز سے، فجری فجر کی، فجر کی نماز سے پہلے، وحین اور جس وقت، تدعون تم اتار دیتے ہو، ثیابکم اپنے کپڑے، ثیابہ کپڑے، کم اپنے، ثیابکم من الظہیرۃ ظہیرتی دوپہر کو، ومن بعدی اور بعد، صلاۃ العشاء عشاء کی نماز کے، عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث تین، عورات پردے کے وقت ہیں، یہ عورت ان کی جمع ہے، عورات، یہ تا دوسری گول والی ہوگی تو یہ واحد ہو جائے گا، اور لام پہ کھڑی، یہ را پہ کھڑی زبر بھی نہیں ہوگی، عورہ یعنی تا آگے ساکن میں نے کر دی تو عورہ، اور آگے عورتن ہوگا یا عورتن ہوگا، تو پھر یہ عورات، را کے اوپر کھڑی زبر آ گئی اور تا کے نیچے دو زیر آ گئی۔ پردے کے وقت ہیں، لکم تمہارے لیے، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، ولا علیہم ولا اور نہ، علیہم ان پر، جناح کوئی گناہ، بعدہن ان کے بعد یعنی ان اوقات کے بعد، طوافون کثرت سے چکر لگانے والے ہیں، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، علیکم تم پر، بعضکم تمہارے بعض، علی بعض بعض پر، کذالک اسی طرح، یبین اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالی، لکم تمہارے لیے، لکم الآیاتی تمہارے لیے آیات کو، واللہ اور اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا، حکیم کمال حکمت والا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا، حکیم کمال حکمت والا ہے۔
تو یہ ہماری آیت کمپلیٹ ہوئی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 49 اور آیت نمبر 58 کی ڈیٹیل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اے مومنو تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جن کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ لونڈیاں اور غلام۔ اب تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی جاؤں کہ لونڈیاں اور غلام میں وہی لونڈیاں اور غلام ہوں گے جو عربوں میں رواج کے مطابق تھا کہ وہ نسل در نسل ان کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا۔ یہ جو آج کل کے ہمارے جو نوکر ہم نے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، جو گھر کے خانسامہ رکھے ہوتے ہیں کچن میں کھانا بنانے کے لیے، گھر میں کام کرنے والیاں، وہ اس میں شامل نہیں ہیں، وہ لونڈیاں اور غلام نہیں ہیں۔ گھر میں کام کاج کرنے والے ضرور ہیں، لیکن نہ تو وہ لونڈیاں ہیں اور نہ وہ غلام، کیونکہ وہ تنخواہ پہ رکھے جاتے ہیں اور وہ تنخواہ لیتے ہیں۔ وہ نسل در نسل لونڈیاں غلاموں کی طرح بکتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو لونڈیاں اور غلام ہیں، ملکت ایمانکم سے مراد۔ اب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جو تمہاری لونڈیاں اور غلام ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ لوگ بھی جو لم یبلغوا الحلم، نہیں پہنچے بلوغت کو، منکم تم میں سے، نہیں پہنچے بلوغت کو، یعنی وہ ابھی بالغ نہیں ہوئے، وہ ابھی بالغ نہیں ہوئے۔ وہ ایسے بچے اور بچیاں جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، چھوٹے بچے اور بچیاں، جو بچیاں ابھی بالغ نہیں ہوئیں اور جو بچے بھی ابھی بالغ نہیں ہوئے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ثلاث مرات، 3 مرتبہ۔ اس کے 2 معنی ہیں ثلاث مرات کے۔ ایک معنی اس کا یہ ہوگا 3 اوقات میں، ثلاث مرات سے مراد کیا ہے؟ 3 اوقات میں۔ ایک اس کا ترجمہ یہ ہے 3 اوقات میں، اور وہ 3 اوقات کون ہیں، وہ کون سے ہیں، وہ آگے بتا دیا جائے گا۔ دوسرا اس کا معنی ہوگا 3 مرتبہ۔ اب یہاں پہلے ہم اس کی ڈیٹیل کریں گے 3 اوقات میں۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ من قبلی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، یعنی وہ فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے جب چھوٹے بچے گھر میں موجود، چھوٹے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، اور لونڈیاں اور غلام جو کہ ہر وقت گھر میں کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، ان کا کمروں میں آنا جانا لگا رہتا ہے، ان کے بارے میں بھی ان اوقات میں 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اجازت طلب کر کے آئیں۔ ابھی گھر میں یوں ہوتا ہے، چچی چچا کے کمرے بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ماموں ممانی ساتھ رہتے ہیں، ان کے کمرے ہوتے ہیں، تایا تائی کے کمرہ ہوتا ہے، ماں باپ کا کمرہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کے پاس بھی ان 3 اوقات میں نابالغ بچے، بات دوبارہ غور سے آپ نے سننی ہے کہ ہم نابالغ بچوں کی بات کر رہے ہیں، ایسے بچے جو بھی بالغ نہیں ہوئے، اور لونڈیاں اور غلام جو گھر میں کام کاج کرتے وہاں رہتے ہیں، ان 3 اوقات میں وہ بھی اجازت طلب کر کے آئیں گے۔ پہلا وقت کون سا تھا؟ فجر سے پہلے کا، نماز فجر سے پہلے۔ اور پھر وَحِینَ تَدَعُونَ ثِیَابَکُم مِّنَ الظَّہِیرَۃِ، اور جس وقت تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کے وقت، یعنی یہ دوپہر کا وقت ہے جب گرمیوں میں سخت دھوپ ہوتی ہے اور انسان آرام کے لیے اپنے کپڑے اتارتا ہے۔ ویسے بھی دوپہر کو اگر آرام کے لیے لیٹے تو ہر کوئی اپنے طریقے سے لیٹتا ہے آرام کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ وقت ہے، دوسرا وقت جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں بھی وہ تمہارے نابالغ بچے جو تمہارے پاس کھلے عام آتے ہیں جاتے ہیں بغیر اجازت کے، بغیر پرمیشن کے، جب وہ ان اوقات میں، یہ دوسرا وقت ہے، اس دوسرے وقت میں جب وہ تمہارے پاس آئیں تو بھی وہ اجازت طلب کر کے آئیں گے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد، یعنی اب رات کا وقت شروع ہو گیا۔ اب یہ پرائیویسی کا وقت ہے ہر کسی کے، تو گھر میں موجود جتنے بھی بڑے ہیں، چھوٹے جب ان کے پاس جائیں گے، ان کے کمروں میں جائیں گے تو ان سے پرمیشن لے کر جائیں گے، اور پرمیشن لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اسی طرح لونڈیاں اور غلام بھی۔ تو یہ تھا پہلا معنی ثلاث مرات کا، ثلاث عورات لکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ 3 پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے۔
یہ 3 پردے کے وقت ہیں، ان میں بچے، نابالغ بچے جو گھروں میں عام پھرتے ہیں، لونڈیاں غلام جو گھروں میں عام کام کاج کرتے پھرتے ہیں، وہ بھی پرمیشن لے کر ہی کسی کے پاس جائیں گے، کسی کے کمرے میں جائیں گے اور بغیر اجازت کے نہیں جائیں گے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ایک ایسے دین میں ہیں جہاں اللہ تعالی ہمیں تہذیب سکھا رہے ہیں، سوچوں کو پاک رکھنے کے لیے، ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے بچوں کے ان اوقات میں جو پردے کے اوقات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ وہ اجازت طلب کر کے آئیں۔ اسی طرح لونڈی اور غلام کو بھی اگر بچوں کو کھلے عام اجازت دے دی جائے ان اوقات میں بھی وہ ماں باپ کے کمرے میں، فرض کریں ماں باپ کے کمرے میں وہ بغیر اجازت کے آ جائیں، تو کیا ہوگا؟ بچوں کے وہ ماں باپ کو کسی غیر مناسب حالت میں دیکھ سکتے ہیں، جس سے بچوں کے ذہن پر برا اثر پڑے گا، بچوں کے جو ہیں وہ سوچوں پر برا اثر پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پہلے سے ہی بتا دیا کہ اس طریقے سے گھروں میں یہ رواج قائم کیا جائے، یہ اسلامی رواج، اسلامی تہذیب ہے۔ تو یہ 3 پردے کے اوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ہم بات کر رہے تھے ثلاث مرات ان کا، اس کے 2 معنی میں نے آپ کو بتائے تھے۔ پہلا معنی کا کیا تھا؟ ثلاث مرات ان کا 3 پردے کے اوقات۔ اب ثلاث مرات ان کا دوسرا معنی ہے 3 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ اجازت طلب ہوگی، پھر دوسری مرتبہ پھر پرمیشن طلب کی جائے گی، پھر تیسری مرتبہ پھر یہ 3 بار اجازت طلب کی جائے گی، 3 اوقات میں اور 3 بار اجازت طلب کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہیں ہے تمہارے اوپر اور نہ ان پر کوئی گناہ بعدہن، ان اوقات کے بعد۔ ان اوقات کے بعد چھوٹے بچے جو ابھی نابالغ ہیں اور لونڈیاں اور غلام جو گھر میں کام کاج کرتے پھرتے ہیں، وہ بار بار آتے ہیں جاتے ہیں، ان 3 اوقات کے علاوہ اگر وہ بغیر اجازت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کمرے میں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، پھرنے والے ہیں، چکر لگانے والے ہیں، طوافون کا علیکم تمہارے اوپر، بعضکم تمہارے بعض، علی بعض بعض پر، یعنی تمہارے بچے اور تمہارے لونڈیاں غلام گھروں میں چکر لگانے والے ہیں، پھرنے والے ہیں، اور اسی طرح بچے بھی گھروں میں کھیلتے ہیں، ماں باپ کے کمرے میں آتے ہیں، بڑوں کے کمرے میں جاتے ہیں، تو باقی اوقات میں ان بچوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ تمہارے اوپر کوئی گناہ ہے اگر وہ بغیر اجازت کمرے میں داخل ہو جائیں۔ لیکن ان اوقات میں 3 اوقات میں یہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کی تربیت کریں اس انداز سے، ان کو یہ تہذیب سکھائی جائے جو کہ اسلامی تہذیب ہے اور بہت پیاری بات ہے یہ۔ تو اسی طرح بچوں کو بھی سکھائی جائے اور بچوں کو اس بات کا پتہ ہو کہ ہمارے اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، خوب جاننے والا، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ اب جو خوب جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے، یعنی وہ حکمت والا بھی ہے، اس کو اندر کی چھپی ہوئی باتوں کا بھی پتہ ہے اور اس میں حکمت کیا ہے اس کا بھی پتہ ہے، اور وہ خوب جاننے والا بھی ہے۔ تو وہی ہمیں ایسے مسائل کا حل بتا سکتا ہے جو کل کلا ہمیں پیش آنے والے ہیں۔ تو وہ اللہ ہمیں ایسے مسائل کا حل بتاتا ہے جو بعد میں ہمیں پیش آنے، ہم پہلے سے ہی ان کا جو ہے وہ ان کو حل کر لیں، ان مسائل کو حل کر لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اور اس سے ایک بڑی بات جو واضح ہوتی ہے وہ کیا کہ اسلام سوچوں کو بھی پاکیزہ کرتا ہے۔ ہمارے رب نے جس نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں سوچیں بھی پاکیزہ رکھنے کو کہا، اور ماحول بھی، ہماری روایات بھی، ہماری تہذیب بھی، ہر چیز کو پاک صاف کر دیا۔ ایسے ریزن جن کی وجہ سے بے حیائی پھیلے، ان ریزنز کو بھی ختم کر دیا، یعنی یہ ان ریزنز میں سے ایک ہو سکتا ہے جس کے ساتھ بے حیائی پھیلے، بچوں کے ذہنوں میں کچھ ایسا وہ دیکھ لیں جو ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور جس کی وجہ سے ان کے ذہنوں پر برا اثر پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ایسے دین میں ہیں جس میں بے حیائی کا شائبہ تک نہیں ہے۔ بے حیائی پھیلانے والے وہ ریزنز، وہ مواد جس کے ساتھ بے حیائی پھیلتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دور دور اس سے بھی منع کر دیتے ہیں کہ اس سے بھی باز آ جاؤ۔